بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، الشیخ عبدالمنان راسخ صاحب، الشیخ عبدالمنان راسخ صاحب، الشیخ عبدالمنان راسخ صاحب، محترم جناب شیخ یعقوب صاحب، حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب، بیٹھئے 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 بیٹھئے۔ ہم شیخ صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہلاً سہلاً مرحبا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی بات بیان کی، میری جان اندر جان پڑ گئی ہے، سا اندر سا پہ گئے، تو شیخ صاحب تشریف لے آئے نے، پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں کے اندر تشریف لائے ہیں اور تحریک حفاظ کے ذمہ داران، تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور شیخ صاحب کا بہت ہی انتہائی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ شیخ صاحب کی دعوت ایمان والی، سلامتی والی، فکر والی، ذکر والی اور سچی اور کھری انشاءاللہ ان کی دعوت ہے، لیکن شیخ صاحب کو اندرونی برونی قتل کی دھمکیاں اور اسی طرح ان کی جان کے اوپر مار دینے کی دھمکیاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم تحریک حفاظ کے پلیٹ فارم سے اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب کی خاطر انشاءاللہ میں اپنی جانی، مالی اور بلکہ تحریک حفاظ کے ذمہ داران انشاءاللہ شیخ صاحب کے لیے اپنی جانی، مالی انشاءاللہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ جہاں شیخ صاحب کا پسینہ گرے گا ہم اپنے خون پیش کر دیں گے۔ بلکہ میں وہ الفاظ دہرا دینا چاہتا ہوں جو بدر کے موقع پہ حضرت مقداد نے کہے۔ حضرت مقداد نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آقا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں، موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے۔ حضرت سعد نے الفاظ کہے تو کیا کہے، کہا آقا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لڑے ہم بیٹھے رہیں، آپ ہمیں سمندروں میں کود جانے کا حکم دیں، ہم کود جائیں گے۔ یہی بات میں حضرت شیخ صاحب کو باور کروا دینا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب کے وعدہ لینے کے لیے نہیں، خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مالک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ شہاں شیخ صاحب کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ اپنی جانوں کا نظرانہ اپنا پیش کرنے کے لیے تیار ہیں شیخ صاحب؟ انشاءاللہ ہماری جہاں ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خوشامد کے لیے نہیں بلکہ مالک کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت شیخ صاحب خطاب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو شان، مقام، عزت، بلندی عطا فرمائی، لیکن جو شان، جو مقام ہمارے آقا میں حصے میں آیا کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہویا۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو نبوت کا ایک تاج عطا فرمایا، لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی اللہ نے آپ کو دو نبوت کے تاج عطا فرمائے، ایک نبوت کا، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کی جنگ سیدنا صدیق نے لڑی، سیدنا عمر نے لڑی، سیدنا عثمان ذی النورین نے لڑی، سیدنا علی المرتضیٰ نے لڑی، امام بخاری نے لڑی، امام مسلم نے لڑی، امام نسائی نے لڑی، امام ترمذی نے لڑی۔ اور دوسرے اجازت پہ غور کرنا، اللہ نے ہمارے آقا کو عالمگیر رسالت عطا فرمائی ہے۔ پہلے نبی آتے رہے، کوئی علاقے کا نبی بن کے آیا، صوبے کا نبی بن کے آیا، کوئی کنانیوں کا نبی بن کے آیا، کوئی سمودیوں کا نبی بن کے آیا، کوئی عادیوں کا نبی بن کے آیا، کوئی نینوا کا نبی بن کے آیا، کوئی اردن کا نبی بن کے آیا، کوئی 1 سال کے لیے آیا، کوئی 200 سال کے لیے آیا۔ آقا آئے، اب جمین ثانیت کے رسول امام بن کر آئے، اس لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اور تیسرے اعزاز پہ غور کرنا، اہلاً سہلاً مرحبا، ویلکم، ست بسم اللہ، جی آیا نو۔ حضرت شیخ صاحب کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں، وہ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ دو باتیں اور کرنی بس۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیں۔ سیدنا آدم نے اللہ سے رحمت کا سوال کیا، سیدنا نوح علیہ السلام نے سوال کیا، سیدنا ہود نے کیا، سیدنا صالح علیہ السلام نے کیا، سیدنا ابراہیم نے کیا، سیدنا لوط علیہ السلام نے کیا، لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ بھیجا ہے۔ آقا چھوٹوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بڑوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اپنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بیگانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، دشمنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، آقا سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اعزاز ایسے عطا فرمائے، میں اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ کائنات میں نبی تو آئیں، کائنات میں وسیع چہرے والے تو آئیں گے، لیکن وہ ضحیٰ کے چہرے والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں زلفوں والے تو آئیں گے، لیکن وہ لیل کی زلفوں والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں زبان دان تو آئیں گے، لیکن وما ينطق عن الهوى والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں معروف لوگ تو آئیں گے، لیکن ورفعنا لك ذکرک والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں چودھریوں بڑیروں سے بات کرنے والے تو آئیں گے، لیکن مال کے کائنات سے بات کرنے والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں گاڑیوں پہ سوار ہونے والے تو آئیں گے، لیکن براق کا سوار کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں فراخ دل والے تو آئیں گے، لیکن علم نشرح لک صدرک والا سینے والا کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے آج ہمارا آقا بھی اعلیٰ، مقتدی اعلیٰ، لیڈر اعلیٰ، قائد اعلیٰ، پھر ہم کمزور کیوں ہیں، ناتوا کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں کو کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، چیچنیا کے اندر، بوسنیا کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو، پیغمبر کے فرمان کو بھلا دیا۔ آؤ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں، آؤ اگر عزت چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، پھر نبی کے اشارے پہ اپنے آپ کو قربان کر دو، اللہ آپ کو بلند کر دے گا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت شیخ محترم جناب حضرت مولانا عبدالنار راشد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پہلی مرتبہ نہایت ہی قابل قدر، قابل احترام، بڑے ہی مخلص بھائی، تحریک حفاظ دے ذمہ داران نوجوان بھائیاں دی دعوت تے تھوڑی روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ میں شکر گزار ہاں کہ انہوں نے اس بابرکت مجلس اندر تھوڑی زیارت دا شرف بخشیا، اور تسی دیکھ رہے ہو کہ علاقہ برد علماء کرام، مہمانان گرامی قدر بحمد ربنا تبارک و تعالی اسٹیج تے جلوہ افروز نے، اور میری اور تواڈی محبوب شخصیت عظیم مذہبی اسکالر، بڑے ہی قابل قدر بڑے بھائی شیخ محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ، یعقوب شیخ صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے۔ بلا تاخیر، بلا تمہید، بلا تطویل میں انشاءاللہ اپنی بات دا آغاز کرنا۔ حدیث پاک تو فائدہ اٹھا لیے۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ پاک مسافر دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ میں تواڈے سارے لئی دعا کرنا، یا اللہ جڑا بھی ادب و احترام نہ بیٹھا ہے، خاموشی نہ بیٹھا ہے، محبت نہ بیٹھا ہے، اللہ پاک انہوں موت تو پہلے پہلے بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ اللہ پاک انہاں نوجوانوں جنہاں نے اج دی اس بزم دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دیاں جوانیاں اندر برکت کر کے انہاں نو بار بار عمر نصیب فرما۔ آہستہ بیٹے آہستہ۔ الہ العالمین ساڑھے گھراں اندر جتنے بیمار نے، اللہ پاک انہاں نو شفا عطا فرما دے۔
فوج شدگان دی بخشش فرما دے۔ ایک دعا ہن بھی میں کرنا اور یہ دعا کردے رہا کرو، اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی انسان دا محتاج نہ کریں، اور سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اس تو پہلے کہ میں اپنے موضوع دا آغاز کراں، ایک ضروری بات تواڈے پیش خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا یہ دسو کہ کیویں پتہ لگے گا کہ میرے دل چ ایمان ترو تازہ ہے تے میرے نال اللہ پیار کردا ہے، میرے نال اللہ دے پیغمبر پیار کردے نے، میں اللہ دی بارگاہ دا محبوب بندہ، یہ علامات کی نے، نشانیاں کی نے، کس طرح پتہ لگے گا؟ احیاء علوم الدین اندر علامہ غزالی نے، حافظ ابن رجب نے، ابن قیم نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین، ان بزرگاں نے اس سوال دا بڑی تفصیل نال جواب دیتا ہے۔ انہوں نے جڑی اہم ترین علامت بیان کیتی ہے نا، ذرا تے توجہ رکھنا۔ وہ فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ اس بات دا پتہ کرنا چاہے نا کہ میرے دل اندر ایمان کتنا ترو تازہ ہے، میرا ایمان میرے اللہ نو کنا پسند ہے، وہ بندہ جدوں کسے دین دے پروگرام اندر جائے، دین دے درس اندر جائے، کسے دینی جلسے اندر جائے، اللہ دا قرآن بیان ہو رہا ہوئے، احادیث شریف دا تذکرہ ہو رہا ہوئے، پھر وہ بندہ اپنیاں حرکات چیک کرے، اپنے معاملات چیک کرے، جے تے وہ بڑی عزت دے نال اللہ اور دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرامین دی توقیر دے نال، بڑے ہی ادب و احترام دے نال متوجہ ہو کے رب رسول دیاں باتاں سندا ہے، کھبے سجے گردن نہیں گھماندا۔ اب ویکھو نا، تانوں ماشاءاللہ میں چیک کر لیا، لائٹ گئی ہے، کوئی بدمزگی نہیں، کتے کوئی آواز نہیں آ رہی، اے تواڈے تے اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے۔ تے انہاں بھی یہی لکھیا ہے کہ جڑا بندہ دینی مجلس اندر شور شرابہ نہ کرے، تسی تے بڑی محبت نہ بیٹھے ہو، ہن حالات پتہ کی آ گئے نے۔ میں دینی جلسیاں نو ویکھیا ہے، مسجداں چ ہو رہے ہوندے نے، سامعین تے سامعین رہ، میں ویکھیا سٹیجاں تے بیٹھ کے فیس بکاں ویکھدے نے، کوئی شرم نہیں رہ گیا، کوئی حیا نہیں رہ گیا کہ رحمت دے فرشتے موجود نے، ہر لمحے قبولیت اتر رہی ہے، بخشش اتر رہی ہے، یعنی ایک تفریح دا سامان بنتا جا رہا ہے یہ جڑا دینی معاملہ بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، کسی بھی پروگرام اندر جاؤ، ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھو، توجہ دے نال بیٹھو۔ دیکھو میرا تواڈا کوئی تعارف نہیں، میں اللہ اور دے رسول دا نمائندہ تواڈے سامنے رب رسول دیاں باتاں کراں گا جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے۔ بہت کامیاب پروگرام ہے، جو میں گزارشات کراں پوری توجہ دے نال او دے تے غور فرمانا۔ انہوں نے لکھیا ہے تے جے بندہ اللہ دے رسول دیاں باتاں نو عزت دے، اس بات دی شہادت ہے او دا ایمان ترو تازہ ہے، او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے او دے نال اللہ دا پیغمبر بھی پیار کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جے دینی پروگرام چ بیٹھ کے بندے نو پتہ ہی نہیں کہ میں کسے چودھری دے ڈیرے تے بیٹھا یا کسے دی ویلی چ بیٹھا یا دینی پروگرام چ بیٹھا، انہیں فرق ہی نہیں کیتا کہ رحمت دے فرشتیاں دی مجلس چ بیٹھا، گردن گھمائی جاندہ ہے، کھبے سجے آؤنیاں جانیاں، تسی ویندے ہو نا پروگراماں دے اندر۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے میرے بھائی، دلوں کے دعا کر دیو اللہ پاک سانو دین دیاں باتاں پورے ادب و احترام، یکسوئی اور محبت دے نال سنا کے اللہ پاک سانو انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے تے بہت بڑے احسانات فرمائے نے۔ اولاد بھی نعمت ہے، کاروبار بھی نعمت ہے، کاروبار بھی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے، ذمہ دارہ بھی نعمت ہے، توجہ رکھیو۔ لیکن میرے اور تواڈے کول سب تو بڑی نعمت پتہ کیڑی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو گھر بیٹھے دین اسلام والا خزانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے سانو مسلمان بنا دیتا ہے۔ اے جڑا گھر بیٹھے سانو اسلام مل گیا نا، دین اسلام، اے اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ تانوں پتہ ہے کہ ساڈے ایتھے پنڈ، ساڈے اس علاقے اندر اسلام کس طرح پہنچیا ہے؟ ساڈے اسلاف نے، آباء و اجداد نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ دور کی جانا ہے، توجہ رکھنا۔
مدینہ شہر دا او وقت کدی یاد کریا کرو. اے اسلام جے گھر بیٹھیاں مل گیا دا قدر کرو، ورنہ کنیاں قربانیاں میرے پیغمبر دیاں. مدینہ شہر ہے، احد دا میدان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک بھی زخمی ہے، دندان بھی شہید ہو گئے نے، سیرا بھی میرے پیغمبر دا لو لوہان ہے. یار سیانے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، مینوں سوچ کے دسو ہاں ادو میرے نبی پاک علیہ السلام دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی جدوں اللہ دے نبی آپ بھی زخمی سن تے نبی علیہ السلام دے سامنے اپنے 70 صحابہ دیاں لاشاں پئیاں سن. نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ نو دفنایا ہے، 70 صحابہ دے لاشیں اٹھائے. میرے بھائی اگر حضرت بلال دی طرح صحرا تے نہیں لیٹنا پیا، ماں سمیہ زنیرہ دی طرح اگر قربانیاں پیش نہیں کرنیاں پئیاں، گھر بیٹھے ہیں دین مل گیا ہے، اس دین دا قدر کرو، اس دا احترام کرو، اس نال محبت کرو، اس تے چل کے فخر محسوس کرو. اور کلمہ پڑھن تو بعد جڑا سب تو بڑا تقاضا ہے اس تقاضے نو پورا کرو جڑا میرا اصل موضوع ہے. چلو اے تے احد دا میدان ہے. توجہ میرے بال، تو انہوں واقعہ یاد ہے کہ رسول پاک علیہ السلام دے کول نہ چند لوگ آئے، انہوں نے آکھیا اللہ دے نبی علیہ السلام جی سانو نا اپنے پنڈ چ قاریاں دی لوڑ ہے، حافظاں دی لوڑ ہے، تواڈے جڑے کوئی اچھے تلفظ والے کوئی قاری نے، عالم نے، حافظ نے، او سانو دے دیو جڑے ساڈے پنڈ آ کے ساڈے بچیاں نو کو قرآن دی تعلیم دے دین. جھوٹ بول کے نبی علیہ السلام دے کولوں 70 قاری لے گئے. قرآن دے کنے قاری؟ سارے بولو. اور وہ ایڈے بدبخت لوگ سن، ایڈے جھوٹے لوگ سن میرے پیارے بھائیو، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے 70 قاریاں نو شہید کر دیتا. مدارس دے ذمہ داران تشریف فرمان ہے، اینا کولو پوچھ لو، اللہ نہ کرے کسی ایک بڑے مدرسے اندر 2 بچے یا 3 بچے کو نال کمی بیشی ہو جائے نا تے کلیجہ منہ نو آندا ہے. تو آڑے تک جڑا ہے دین اسلام پہنچے ہے، ویکھ لو صحابہ دیاں قربانیاں، ایک وقت اندر 70 لاشاں میرے پیغمبر نے اٹھائیاں نے. میں ہوں ایک جملہ بولنا ہے بس این جی نہ مینوں سناٹا چاہیے، خاموشی چاہیے. ہر خطیب دا اپنا مزاج ہے، نہ مینوں ایڈوانس سبحان اللہ چاہیے، نہ ادھار چاہیے، نہ اچھی چاہیے، نہ ہولی چاہیے. جیڑی اپنے آپ آئے وہ تسی آن دینی ہے، ورنہ خاموش رہ کے تقریر سننا اے بھی کامیابی دی دلیل ہے. رولا پانا، چیخنا چلانا، یار اینا چیزاں تو اپنے جلسیاں نو پاک کرو. یار اینا بچیاں دیاں کئی مہینے دیاں محنتاں نے، اینا نے جوانیاں لائیاں نے، کوئی ٹائم لے رہا ہے، کوئی فون کر رہا ہے، کوئی اشتہار لگا رہا ہے. یار کوئی مجمع سازی کرنا مقصد نہیں میرے بھائیوں، کوئی شور شرابہ مقصد نہیں. سمجھو، سیکھو، پیغمبر انقلاب اس کانفرنس دا نام ہے. اپنے دلاں چ انقلاب پیدا کرو. میں ایک جملہ بولنا، ہولی بولے ہو پاویں لیکن بولے ہو سارے، کسے دی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے. میں کہاں گا مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے تے تسی بڑی محبت نہ دلوں کے کہنا ہے الحمدللہ مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے. اب میں گوگل تے بیٹھنا، نیٹ تے بیٹھنا، توجہ میرے والے. آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے جی، وحدت ادیان دا فتنہ. آندے نے جی سارے مذاہب ہی ایک جیسے نے، سب مذاہب کی تعلیمات ایک جیسے ہیں، ایک جیسی ہیں. وحدت ادیان دیاں گلاں کر دینے. نہ میرے پیارے بھائی، سارے مل کے بولو، سارے دین ایک ہو سکدے. اس کائنات دا سچا تے سچا تے اچا دین صرف اور صرف دین اسلام ہے جڑا اللہ پاک نے سانو عطا کیتا ہے. تانوں میں ایک موٹی جی ونڈ کر کے دینا، پھر تانوں گل سمجھ آئے گی. سارے بول کے مینوں دسیو، گاں دا پیشاب پین والے تے زمزم دا پانی پین والے برابر ہو سکدے؟ بولے اج نہ برابر ہو سکدے؟ اللہ جاندا ہے شکر دے نال میں تانوں اپنی کیفیت نہیں دس سکدا. شکر دے آنسواں نال اکھاں تر ہو جاندیاں نے. میں وینا انڈیا دے اندر بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑیاں ڈگریاں دے مالک، ٹائیاں والے، شوز بوٹ والے کی کر دے نے؟ اللہ اکبر، گاں دے پیچھے کھلوتے نے. انج بک بنائی ہے، گاں پیشاب کر رہی ہے، یہ بدبخت گاں دا پیشاب پی رہے ہیں.
ہن تسی کہنا ہے الحمدللہ مسلمانوں تانوں زمزم مبارک ہوئے، اور مسلمانوں تانوں زمزم مبارک ہوئے۔ پیغام دے دو پوری دنیا نو، گائے دا پیشاب پینے والے اور زمزم پینے والے برابر ہو سکتے؟ حضرات ذی وقار اللہ پاک نے سانو اسلام عطا کیتا ہے، دین اسلام عطا کیتا ہے، اس دا قدر پہچانو، اس دا شان پہچانو۔ کائنات دا سچا سچا اچا بہترین اعلیٰ ترین سب نالو بہترین دین اے دین اسلام ہے جڑا رب نے سانو عطا کیتا ہے۔ میں اللہ دی توفیق دے نال توجہ میرے بل ہندو دھرم نو پڑھیا ہے، سکھ ازم نو پڑھیا ہے، کمیونسٹ لوگاں دیاں کتاباں دیکھنا، مسیحیت نو ڈیپلی پڑھیا ہے، یہودیت دا مطالعہ کیتا ہے۔ میں باوضو اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے آنا، جو اللہ دا تصور، خدا دا تصور دین اسلام پیش کردہ ہے، مل کے بولو دنیا دا کوئی مذہب پیش کردہ؟ ہندو دھرم پڑھ کے ویکھ لو، خدائی اختیار اور خدا کئیاں ہستیاں نو بنا دیتا جاندہ ہے۔ چلو یہودیت دی بات کی کرنی ہے یا بدھ مت کمیونسٹ تواڈے قریب نہیں رہندے، میں مسیحیت دا تواڈے سامنے ذکر کر دینا۔ خدا دے بارے الہ دے بارے پتہ کیسا کنونا عقیدہ ہے۔ خدا باپ بھی خدا، عیسیٰ بیٹا بھی خدا، تے روح القدس بھی خدا، تنے مل کے ایک خدا۔ انہوں آندے نے التوحید فی التثلیث، عقل دے بھی خلاف نقل دے بھی خلاف توجہ رکھنا۔ باپ بھی خدا، بیٹا عیسیٰ بھی خدا، روح القدس بھی خدا، تنے مل کے ایک ہی عقیدہ ہے۔ مسلمانوں تو انو توحید مبارک ہوئے، سارے بولو مسلمانوں تو انو توحید مبارک ہوئے۔ اور اینا نعمتاں دا قدر کرو، اے نعمتاں تو انو گھر بیٹھے مل گئیاں نے، تواڈے علم اندر ہے۔ تقریباً 3 ارب تو زیادہ ایسے لوگ نے جڑے آندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے۔ تقریباً 1.25 ارب 1.5 ارب دے قریب عرب دی تعداد اندر یہودی نے، سکھ نے، ہندو نے، اینا 6-7 ارب انساناں چوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کے تے تو انو مسلمان بنن دا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ الہ دا تصور جڑا ساڈا دین اسلام پیش کردہ ہے، دنیا دا کوئی مذہب پیش نہیں کردہ۔ اسی کی آنے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق او دے کولو منگ دی، کلا یہ او رکھا اس سارے جگ دا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے، ایک ٹہنی اتے پھل مٹھے کھٹے نے، حالاں سارے بوٹیاں نو پانی ایک لگدا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اے مسلمانوں تسی بڑے خوش نصیب جے، تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے، اے نہیں سودا کسے بھی دکانوں لبدا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا آدم تو لے کے سیدنا عیسیٰ تک تمام انبیاء دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، کردار پڑھ کے دیکھ لو۔ انبیاء و رسل دا جو مقام و مرتبہ، جو انبیاء و رسل دی شان و شوکت دین اسلام بیان کردہ ہے، دنیا دا کوئی مذہب بیان نہیں کردہ۔
میں پوری ذمہ داری دے نال ہے حقیقت تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اپنے اسلام تے، اپنے دین تے، اپنی توحید تے، عصمت انبیاء تے اللہ دا شکر ادا کرو، ایک با کردار مسلمان بنو، با اخلاق مسلمان بنو اور اسلامی تعلیمات دے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اس اسلام نو اللہ دا بہت بڑا خزانہ سمجھ کے اللہ پاک دا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے توانو توحید بھی بے مثال عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے عصمت انبیاء دا عقیدہ بھی بے مثال عطا فرمایا ہے، ورنہ میں بائبل اندر خود پڑھے ہیں، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اعوذ باللہ استغفر اللہ، کسے اللہ دے نبی نو مشرک لکھے ہے، کسے اللہ دے نبی نو زانی لکھے ہے، کسے اللہ دے نبی نو شرابی لکھے ہے۔ میں سارے بول کے دسو جس مذہب اندر اللہ دے نبیاں نو مشرک لکھیا جائے، زانی لکھیا جائے، شرابی لکھیا جائے، مل کے بولو مذہب حق تے ہو سکدا؟ میں نہ تانوں ایک مناظرے دی ایک چھوٹی جی گل سنانی ہے، ذرا توجہ رکھیو۔ یہودی اسکالر بھی بیٹھے سن، مسیحی حضرات بھی بیٹھے سن، مسلمان مناظر بھی بیٹھا سی، گلاں ہو پئیاں بھئی جنت کنے جانا ہے؟ جنت سارے بولو اللہ تانوں جنت عطا فرمائے، اللہ تانوں جنت عطا فرمائے۔ اور جدوں واری آئی نا مسلمان مناظر دی، توجہ رکھیو، انہیں آکھیا گل اے وے کہ جے یہودی جنت ٹر گئے تے اسی پھر بھی جانا ہے، جے مسیحی جنت ٹر گئے تے اسی جنت پھر بھی جانا ہے، تے جے اسی جنت ٹر گئے تے نہ دوواں نے جنت جانا، کہ تسی بھیج کے راضی ہو؟ تے بولو نا، جے یہودی جنت ٹر گیا، مسلمان مناظر نے کہا اسی پھر بھی جنت جانا ہے، جے مسیحی ٹر گئے اسی پھر بھی جنت جانا ہے، تے جے اسی مسلمان جنت گئے تے نہ دوواں ٹولیاں جنت جانا۔ انہاں کہا بھی یہ کی منطق ہوئی؟ گل دی وضاحت کر، توجہ رکھیو۔ مسلمان مناظر آندا ہے ویکھو جی یہودی جنت گئے اسی بھی جانا ہے، کیوں؟ یہودیاں دی کتاب ہے تورات، تے اسی تورات نو اللہ دی کتاب ماننے ہیں، اچھی بولو تورات نو اللہ دی کتاب اپنے وقت تے آئی، اللہ نے نازل فرمائی، حضرت موسیٰ نو عطا کی تھی، یہودی ماندے نے حضرت موسیٰ نو، تے اسی حضرت موسیٰ نو اللہ دا نبی، اسی آنے ہو بندہ لانتی ہے جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ادنا تو ہی نہیں کردا ہے۔ اسی تورات نو بھی ماننے ہیں، حضرت موسیٰ نو بھی ماننے ہیں، لہذا جے یہودی جنت گئے تے مسلمان بھی جنت، کیونکہ نہ اسی تورات دے منکر ہاں تے نہ حضرت، مسئلہ رہ گیا مسیحی حضرات دا، تے جے اے جنت ٹر گئے اسی پھر بھی جنت جانا ہے، کیوں؟ اے ماندے نے انجیل نو، تے اسی انجیل نو آسمانی کتاب ماننے ہیں، الہامی کتاب ماننے ہیں، اپنے وقت نازل ہوئی، اگرچہ ہنوں دے اندر تغیر و تبدل آ گیا، محرف کتاب ہو گئی ہے، لیکن اپنے وقت اللہ پاک نے انجیل نو نازل فرمایا، اسی انجیل نو بھی ماننے ہیں، تے سارے بولو حضرت عیسیٰ نو۔ لہذا اگر او جنت اندر ٹر گیا تے مسلمان، تو جو میرے بال اگر او جنت اندر ٹر گیا تے پھر بھی مسلمان نہ جنت اندر، تے اسی جدو جنت گیا تے پھر انہاں دوواں نہیں جانا، کیوں؟ کیونکہ یہودی عیسائی نہ قرآن نو ماندے نے نہ آمنہ دے لال نو ماندے نے، لہذا جے مسلمان جنت اندر گیا تے مل کے بولو دوویں ٹولے جنت اندر جا سکدے۔ مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے، سارے بولو مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے۔ اللہ پاک نے تو انو عقیدہ توحید بے مثال عطا کیتا ہے، عقیدہ رسالت بے مثال عطا کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انو الہامی آسمانی پاکیزہ مبارک کتاب دے نال نوازیا ہے، قرآن پاک نہ نوازیا ہے۔ اچھا پتہ نہیں تو انو اس گل دا پتہ ہے کہ نہیں، لیکن میں پتہ کی سمجھنا، توجہ رکھیو، ہن جڑا دور آ گیا نا واٹس ایپ دا دور اور گوگل دا دور، فیس بک دا دور، ٹھیک ہے طرزاں بھی سنو، اشعار بھی سنو، بیانات ہونے چاہیے نے، لیکن میں تانوں ایک خدشہ دسن لگا جے اللہ محفوظ رکھے، مینوں ڈر لگدا ہے کہ کتے 50 سال تو بعد، صدی تو بعد جو اس ٹائم ڈیبیٹس ہو رہی ہیں نا غیر مسلمان دے نال، کتے ساڈے مسلمان نوجوان اینا غیر مسلمان دے ہتھوں شرمندہ نہ ہو جان۔ تانوں تواڈے اسلام دی حقانیت دا پتہ چلنا چاہیے، اسلام دے غلبے دا، دے امتیازات دا پتہ چلنا چاہیے، عقیدہ توحید بے مثال، عقیدہ عصمت انبیاء بے مثال، اور جڑا ساڈے کول عقیدہ نجات ہے بے مثال۔ توجہ رکھنا، اسی پتہ کی آنے ہیں، جڑا بندہ کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چ نیک اعمال لے کے جائے گا،
اللہ تبارک و تعالی انہوں اپنی مغفرت عطا کرنگے اور اللہ دے تے اپنی رحمت فرما کے اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دینگے. اسی آنے نجات دا دار و مدار اعمال تے وے، مغفرت تے وے، اللہ دی رحمت تے وے. چلو دور کی جانا ہے تو انہوں صرف اور صرف میں تقابلی جائزہ لے کے مسیحی حضرات دا عقیدہ دسنا ساڑھے مقابلے اندر. انہوں دا عقیدہ پتہ کی ہے؟ توجہ رکھے ہو. وہ اندھنے کہ حضرت آدم تے ماں حوا انہاں دے کولوں خطا ہوئی، یہ گناہگار ہو گئے، لہذا انہاں دی نسل چو جننے پیدا ہون ڈے نے سارے ہی گناہگار نے. اللہ نے پتہ کی کیتا؟ لوکاں دے گناہ دھون واسطے نعوذ باللہ الیاذ باللہ اپنی صفت کلام پھوکی مائی مریم دے اندر، تے مائی مریم چو پیدا ہویا اللہ دا بیٹا عیسیٰ. پھر حضرت عیسیٰ توجہ رکھیو، پھر حضرت عیسیٰ نے گناہاں دا کفارہ دین واسطے سولی دے چڑھ گئے، پھر 3 دن قبر چ رہے. توجہ رکھیو، حضرت عیسیٰ بھی خدا نے. ربنا یسوع مسیح کیا جاندہ ہے، ربنا حضرت عیسیٰ نو رب کہہ کے پکاریا جاندہ ہے، خدا کیا جاندہ ہے. ماں دے پیٹ چو پیدا بھی ہوئے، پھر خدا سولی بھی چڑھ گئے، پھر 3 دن قبر اندر بھی رہے، پھر 40 دن زمین تے واز کیتا، پھر واپس آسمان تے چلے گئے. مسیحی حضرات دا عقیدہ ہے میں کوئی تبرہ نہیں کر رہا، میں کوئی اشتعال انگیزی نہیں کر رہا. مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے، میں تقابلی جائزہ لے کے تو انو دس رہا. اللہ پاک نے تو انو اسلام دے کے تو انو کتنا پاکیزہ مذہب اور دین اللہ نے عطا کیتا ہے. مل کے بولو جڑا خدا ہوئے سولی چڑھ سکدا، پھر بولو سولی چڑھ سکدا، اور جڑا خدا ہوئے وہ قبر سے جا سکدا. انہاں ظالمات خدائی نو بھی رول دیتا ہے، خدائی نو بھی بدنام کر دیتا ہے. آندھنے جس بندے دا اے عقیدہ نہیں نہ ہوئے گا کہ حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے اور انسانیت دے گناہاں دے کفارے دی پداش اندر سولی تے چڑھ گئے، قبر اندر چلے گئے، آسمان تے چلے گئے، جس بندے دا اے عقیدہ نہیں ہوئے گا وہ دی قیامت والے دن بخشش نہیں ہو سکتی. کیسا مکروہ عقیدہ ہے. پھر میں کیوں نہ کشادہ سینے دے نال اج یہ بات کہاں اپنے انہاں نوجواناں دی موجودگی اندر. مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے، مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے. آئیے میں صرف تواڈے سامنے اسلام دی حقانیت دیاں 2 باتاں کر کے انشاءاللہ بات نو ختم کرنا. الہ العالمین نے کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے تو انو پسندیدہ دین اسلام عطا فرما دیتا ہے. پھر فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ پاک نے سانو غلبے والا دین اسلام عطا فرمایا ہے. مسلمانوں اسلام دی حقانیت دی ایک میں نشانی ایک میں دلیل بیان کرنی چاہنا. اللہ پاک نے تو انو جامع دین عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے تو انو عالمگیر دین عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے تو انو ایسا دین دیتا ہے جڑا تاڑیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، اخلاقی ضرورتاں پوریاں کردا ہے، سیاسی ضرورتاں پوریاں کردا ہے، تجارتی ضرورتاں پوریاں کردا ہے. اسلام تانو سر دے اندر کنگی دا طریقہ بیان کردا ہے، جوتا پہنن دا طریقہ بیان کردا ہے. واقصد فی مشیک وغضض من صوتک، گل کرنی ہے تے تیری آواز دا ساؤنڈ تے لیول کی ہونا چاہیے. قرآن بیان کردا ہے بیت الخلا تو لے کے ایمان خلیفہ تک دے سارے احکامات اسلام بیان کردا ہے. تجارت دے احکامات بیان کردا ہے، سیاست دے احکامات بیان کردا ہے، عبادت دے احکامات بیان کردا ہے، دنیا تے آخرت بیان کردا ہے. اللہ دی قسم میں یہودیت نو پڑھیا ہے، مسیحیت نو پڑھیا ہے، کمیونسٹ لوگاں نو پڑھیا ہے، بدھ مت نو پڑھیا ہے، ہندو دھرم نو پڑھیا ہے، سکھزم نو پڑھیا ہے. اسلام دے مقابلے تے کوئی بھی جامع دین نہیں دے، انہاں کول کوئی عالمگیر احکامات نہیں دے. پھر میں کیوں نہ کہاں مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے جڑا تہاڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے. تہاڈے ذوق دے مطابق ساڈے بزرگاں نے آج تو کئی سال پہلے پتہ کی آکھیا ہے؟ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں
لب کے لیان دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتے اوراں پراں جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی ویکھو جی میں کوئی بند کمرے اندر گل نہیں کر رہا جاؤ پوری یہودیت دا مطالعہ کر لو مسیحیت دا مطالعہ کر لو بدھ مت ہے چائنا دا جو اے لئی پھر دینے سارا مواد پڑھ لو ہندوازم پڑھ لو ہندو دھرم پڑھ لو جے میں شعبہ ہائے زندگی دے متعلق دین اسلام جامعیت دے نال تواڈی رہنمائی کردہ ہے دی کوئی مثال اللہ دی زمین تے نہیں اور دوسری سب تو بڑی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو ایسا دین عطا فرمایا ایسا اللہ پاک نے سانو مذہب عطا فرمایا ایسا دین عطا فرمایا ایسا دستور حیات عطا فرمایا ہے مسلمانوں توانو مبارک ہوئے اللہ پاک نے توانو قرآن جیسی بے مثال کتاب عطا کر دیتی ہے اینی جامع کتاب دنیا دے کسے مذہب اندر نہیں بائبل اندر تحریف باقی صحیفے اندر تحریف باقی کتابہ اندر تحریف اگر کوئی سچی سچی خالص کتاب ہے تو قرآن مجید اے جڑے نے نا رومن کیتھولک مسیحی تسی اینا دی بائبل میرے کو لے آؤ کسے دے 72 باب نے کسے دے 66 باب نے کوئی آندہ میں انجیل برناباس نو نہیں ماندا کوئی کسے نو نہیں ماندا مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے افریقہ ٹور جو امریکہ ٹور جو عرب ٹور جو غرب ٹور جاؤ کسے بھی دنیا دے کونے تو قرآن اٹھا کے لے آؤ تو انو قرآن دے 30 پارے نظر آنگے تے 114 سورتہ نظر آنگیاں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لو جی میں تمہیدی طور تے توانو دسے ہیں مسلمانوں توانو اسلام مبارک ہوئے اللہ پاک نے گھر بیٹھے ہیں توانو اسلام دے دیتا ہے اے او نوجوان جڑے اپنے علماء نو بلا کے مذہبی اسکالر حضرات نو بلا کے تو اڈے تک اللہ دا دین پہنچا رہے جے تو اڈے تک اسلام پہنچا رہے جے انہاں نوجواناں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبت کریا کرو انہاں دے خرچ کریا کرو انہاں لئی دعا کریا کرو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا گھر بیٹھے ہیں جے تانوں اسلام مل گیا ہے میں صرف 2 تقاضے بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا میرے ویرو جو اللہ نے مسلمان بنایا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہنا لڑ لڑ کے نہ مرو جھگڑ جھگڑ کے نہ مرو ایک دوجے دیاں لتاں نہ کھچو مسلمانوں توانو اللہ دا واسطہ علاقے دے تعصب چھڑ دیو برادری دے تعصب چھڑ دیو توانو پتہ ہی نہیں کہ دشمن توانو کتھوں وار کر کے پیا مار دے دشمن دی گھنونی سازش ہے پرانی سازش ہے کہ مسلمانوں نو آپس اندر لڑا دیو سیاسی طور تے تجارتی طور تے گھریلو طور تے مذہبی طور تے مسلمان نو اتنا کمزور کر دیو کہ مسلمان اپنا اصل دشمنی بھول جائے اپنی اصل منزل ہی بھول جائے مسلمانوں جے تواڈے دل وچ اسلام دی رتی بھی قدر ہے کہ میں فیصلہ بادوں تانوں پیغام دینا آیا تعصب ختم کرو محبتاں تقسیم کرو یار کم از کم اپنی گھریلو زندگی اندر تے پیار محبت پیدا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم بڑے بڑے گندے لوگ نے بڑے بڑے بدتر لوگ نے لیکن اللہ دیاں نظرہ اندر سب نالوں زیادہ بدترین اور سب نالوں زیادہ اللہ پاک جس بندے تو نفرت کردہ ہے وہ انسان ہے جڑا جھگڑا لوے گل گل تے جھگڑا کردہ ہے یار میں تے حیران ہاں اسلام جنی شدت دے نال سانو لڑائی جھگڑے تو منع کردہ ہے نا کہ ایک دوجے دیاں لتاں نہ کھچو ایک دوجے دی عزت تے حملہ نہ کرو ایک دوجے تے بدگمانی نہ کرو ایک دوجے نو پریشان نہ کرو گریبان نہ پکڑو ساڑھے نوجوان ساڑھے کھبے سجے رشتہ دار لڑائی جھگڑے دا نہیں بہانا لب دے
مسلمانوں آپس اندر لڑ لڑ کے نہ مرو. اور بالخصوص یاد رکھیا جی خواتین آئی ہیں پردے دے اندر اگر مسلمان بیٹیاں بہناں میری بات سن رہی نے جڑے میاں بیوی آپس لڑتے ہیں نا یہ صرف اور صرف اپنی خوشیاں دا آپ قتل کر دینے. مت کوئی بیوی سمجھے کہ میں اپنے خامد دے نال لڑکے کو بڑا مارکا مار رہی ہوں. مت کوئی خامد اپنی بیوی نو گندیاں گالاں کڈ کے سمجھے کہ میں کو بڑا جہاد کر رہا ہوں. گھر دے اندر اگر میاں بیوی ایک دوسرے دے نال لڑائی جھگڑا کر رہے نے ایک دوسرے دی پگڑی چھاڑ رہے نے اور بد نصیبو تسی اپنی خوشیاں دا قتل آپ کر رہے جے. میں تو انہیں ایک حدیث سنانا. اسلام دے آیا جے لڑائیاں مٹان آیا جھگڑے مٹان آیا. عرب دے بدو گل گل تے لڑ دے گل گل تے جھگڑ دے گل گل تے گالیاں دین دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ لڑائی تو بچ جاؤ جھگڑے تو بچ جاؤ. جھگڑا نہیں کرنا کیوں؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جھگڑا بندے نو گنجا کر دیندا ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی گنجے تو مراد کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں اے نہیں کہندا کہ سر دے وال جھگڑا لا دیندا ہے بلکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جھگڑا کردا ہے یہ جھگڑا الخبائث ہے الذنوب ہے. کئی گناہ دے اندر جمع ہو جاندے نے. جدوں بندہ لڑدا ہے گالاں کڈدا ہے جدوں بندہ لڑدا ہے تہمتاں لگاندا ہے جدو بندہ لڑدا ہے تکبر کردا ہے جدو بندہ لڑدا ہے بدگمانی کردا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جھگڑے تو بچ جاؤ. جویں سر دے وال اڑ جان تے بندے دا سر گنجا ہو جاندا ہے. بندہ کنا وی نیک ہوے جے لڑائی جھگڑا کردا رہے تے او دا نامہ اعمال جڑا نیکیاں تو گنجا ہو جاندا ہے. 100 گز رسا سرے تے گنڈ. میرے آخری چند جملیاں تے غور فرمانا. ایک بندے دے اندر ہزاروں خوبیاں نے لیکن گل گل تے گالاں کڈدا ہے گل گل تے گریبان پھڑدا ہے گل گل تے لڑائی جھگڑے کردا ہے. اے اپنی 99 خوبیاں دا قتل آپ کردا ہے. ایک اور حدیث تے غور فرمانا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا بندہ اس گل دی ضمانت دے دوے کہ میں حق دے ہو کے بھی جھگڑا نہیں کراں گا در وٹ زمانہ کٹ بھلے دے نہ ون گے خاموش کریا کر خاموش ہو جیا کر. بالخصوص صلہ رحمی دے معاملے اندر رحم دے رشتہ داراں دے نال نہ لڑیا کر نہ جھگڑیا کر نہ مرن جین مکایا کر. نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ رحم دے رشتیاں دے معاملے اندر اراد کردا ہے لڑائی جھگڑا نہیں کردا. آقا فرماندے نے میں اس بات دی گارنٹی دینا میں جنت اندر جنت دے فرنٹ تے اس بندے نو اللہ کولوں محل لے کے دواں گا. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المیراء وان کان محقا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اس گل دی گارنٹی دینا اگر کوئی بندہ حق تے ہو کے بھی اپنے کسے پیارے نہ نہیں جھگڑدا رحم دے رشتہ دار نہ نہیں جھگڑدا آندا یار کوئی گل نہیں مسلمان ہے بھرا ہے رشتہ دار ہے ولا جاندا ہے سائڈ تے ہو جاندا ہے. فرمایا میں اس گل دی گارنٹی دینا کہ میں انہوں اللہ دی جنت اندر محل لے کے دواں گا. میرے پیارے بھائیو اس وقت مسلماناں نو سب نالوں زیادہ کمزور کرنے والی چیز آپس دے اختلافات. تسی انٹرنیشنل لیول تے ویکھ لو قومی لیول تے ویکھ لو مذہبی لیول تے ویکھ لو. اگر تسی میری گل دا غصہ نہ کرو گل ویسے غصے والی ہے کر بھی جاؤ تو مینوں پرواہ کوئی نہیں. اس وقت اسلام دی ترقی سب تو بڑی رکاوٹ مسلمان آپ نے. ایک دوسرے دی پگڑی اچھال دینے ایک دوسرے نو بے عزت کر دینے آپس لڑ کے فیس بک تے کافراں نو تماشا دکھاندے ہو انہاں دے سینے ٹھنڈ پاندے ہو. تسی آپس اندر لڑو آپس اندر مرو ایک دوسرے دی عزت لٹو ایک دوسرے نال زنا کرو بغیرتی بے حیائی کرو قتل و غارت کرو جیلاں دی زندگی بسر کرو. تواڈے دشمن دے سینے تے ٹھنڈ پیندی ہے خبراں سن کے. دشمن راضی نہ کرو یہودی مسیحی بدھ مت ہندو سکھ اس قوم نو راضی نہ کرو رحمان نو راضی کرو شیطان نو راضی نہ کرو. اور یاد رکھو جڑا بندہ چگڑا لو مزاج ہے نا انجی سمجھ لو جی میں پتہ نہیں امام اوزائی دا میں قول پڑھے یا کیرے امام دا قول پڑھے او فرماندے نے جڑا بندہ لڑائی جھگڑا کردا ہے نا گل گل تے گالاں گل گل تے گریبان
اللہ اکبر. وہ فرماندے نے وہ آخرت دی جہنم جان تو پہلے دنیا دی جہنم چ ڈگ پیندا ہے. جھگڑے کیوں ہوندے نے؟ دین دی کمی. جھگڑے کیوں ہوندے نے؟ بس زیر بلا لو نہیں لڑنا. اوے تسی حبیل قبیل دا واقعہ نہیں پڑھیا؟ انہیں آکھیا میں مار دیاں گا، میں اڑا دیاں گا. تے دوجے بھرا نے پتہ کی آکھیا؟ چوڑیاں میں بھی نہیں پائیاں، ڈردا تیرے کولوں میں بھی نہیں. تو آنا نا میں مار دیاں گا، میں ہاتھ چکاں گا. ہاتھ میں بھی چک سکنا، ادھر ویکھیو، پر میں نہیں چکنا. کیوں؟ میں عرش والے رب کولوں ڈرنا، میں عرش والے رب کولوں ڈرنا وا. انی اخاف اللہ رب العالمین. میرے پیارے بھائیو ذہن بنا کے جاؤ، جی اللہ پاک نے اسلام دیتا ہے، اے اتفاق دا دین ہے، اتحاد دا دین ہے، اے محبت دا دین ہے. ٹھیک ہے تو انہوں کسے مسلک نال اختلاف ہے، کسے جماعت نال اختلاف ہے، کسے تنظیم نال اختلاف ہے، یہ مطلب کردار کشی تے نہیں. اچھا گل سنو یار، کادی مسلمانی جدنا بہ کے اسی 30 سال کھانے ہیں، 35 سال کھانے ہیں، 40 سال کھانے ہیں، ذرہ جہا اختلاف ہو جائے اب ویکھ لو کیسا گند بکیا جاندہ ہے. کیڑی تہمت ہے جیڑی مسلمان تے نہیں لاؤندا؟ کیڑی منافقت ہے جیڑا مسلمان نہیں کردا؟ اللہ نہ کرے آخری چند جملے سن لو، اللہ نہ کرے کوئی طلاق دا مسئلہ ہو جائے، خلے دا مسئلہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنظیمی مسئلہ ہو جائے، کوئی بندہ چسکا لین آوے نا، پاجی کی ہویا، حاجی صاحب کی ہویا، حافظ صاحب کی ہویا، اس پتہ کی کہنا ہے؟ اور بس یار اللہ نو منظوری انہا سی، بڑا سونا وقت گزریا ہے، اللہ انہوں بھی معاف کرے، اللہ منوں بھی معاف کرے. جدوں اختلاف ہوندا ہے ادوں شیطان گناہاں دے سارے دروازے کھول دیندا ہے. تو انہوں ایک حدیث سنا نا غالباً حسب ما اتذکر صحیح مسلم اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے تھے، آکے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میرے جڑے رشتہ دار نے میرے نال بھڑا سلوک کر دینے، میں انہوں نے اچھا سلوک کرنا، میرے نال بدتمیزی کر دینے، میں اخلاق نہ پیش آنا، میں انہوں نے حق ادا کرنا، میرے حق ادا نہیں کر دے. اللہ دے نبی میں انہوں نے لڑدا نہیں، جھگڑدا نہیں، گریبان نہیں پھڑدا. نوجوانوں گریبان پکڑن دا نام جوانی نہیں جے، تو انہوں پتہ ہی نہیں. ادھر ویکھیو کوئی قیدی جیلوں چھٹ کے آئے نا، ذرا انہوں جیل دے حالات پوچھے آ جے، اے سارے لڑن والے نا جیل بھری پئی جے. میں کدی کدی جانا جیل دے اندر درس دینا واسطے، اللہ دی قسمیں نوجوانوں میرے بچیوں میرے ال ویکھیو، ٹکرا مار دے نے نوجوان، ٹکرا مار دے نے، آندے نے قاری صاحب رب دا واسطہ جے ساڈا پیغام ہے جے نہ نوجواناں نوں دسیا جے جوانی سنبھال کے رکھو. جہنم نالوں بدتر جہنم جے دنیا دی جیل. کدی نہ فائر کھولو، کدی نہ ہاتھ اٹھاؤ، کدی نہ گریبان تک پہنچو. کتے تسی قرآن پاک دی ایک کہتے عمل کر لو نا، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معافی نو لازم پکڑ لو، اچھی بات کریا کرو تے جاہلاں تو اراض کریا کرو. جے بندہ اراض کر لوے تے اللہ دی قسمیں جھگڑے دی نوبت ہی نہیں ہوندی. روزانہ ملنا ہے، ہفتے بعد مل لیا کر، ہفتے بعد ملنا ہے، 6 مہینے بعد مل لیا کر، 6 مہینے بعد ملنا ہے. اوہ لڑائی تو پہلے، گریبان پھڑن تو پہلے اراض والی پالیسی اختیار کر. آخری میری بات سن لو، سب تو پہلے بنیادی طور تے میں تو انہوں دسیا تسی مسلمان ہو، اسلام دا قدر کرو. دوسری گالے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کردار کشی نہیں کرنی، گریبان نہیں پکڑنا. جڑا انسان بد زبانی کردا ہے او دا کار برباد ہو جاندا ہے. اکثر لڑائی جھگڑے او دی وجہ بد زبانی. تو انہوں پتہ ہے میں ایک واقعہ پڑھیا، میری کتاب ایک گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، اصلاح المرأة المسلمہ، وہ دے میں واقعہ لکھیا بھی ہے. ایک بزرگ بڑے سیانے سن، وہ کہنے لگے، بی بی کہنے لگی میری خامد نہ لڑائی بڑی ہوندی ہے، جھگڑا بڑا ہوندا ہے، مینوں کوئی تویز دے دیو، کوئی شے دے دیو، میرے خامد نہ جھگڑا نہ ہوئے. انہاں پتہ کی کیا، انہاں کول بوتل سی پانی دی، انہاں نے نا فاتحہ پڑھ کے دم کیتی تے نال او کہن لگے جدوں خامد نو غصہ چڑھے نا تو ایک گھٹ منہ چ رکھنا ہے، جنی دیر تک انہوں غصہ چڑھیا رہے نا اونی دیر تک تو گھٹ منہ چ رکھنا ہے، اندر نہیں کھڑنا. دوجا واقعہ سیانے بندے کول گیا نا،
انہیں کہا جی بہت لڑدا ہے میرا خامد, بڑا جھگڑا ہوندا ہے. انہیں اخبار دا کاغذ لیا, ادھر ویکھیو او طویل جہا بنا کے, انہیں کہا جدوں بندہ لڑے گال کڈے تو ڈنڈا تھلے رکھنا ہے, او جنہ غصے چ ہے تو اونا بہتا چتھنا ہے. ساری بربادی زبان دی آوارگی. اج دیاں زباناں تیشے دا کم کر رہیاں نے, کلاڑے دا کم کر رہیاں نے. اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے, اہل سنت کہلانے والوں تانوں اہل سنت کہلانا مبارک ہوئے. لیکن نری رفل دین والیاں حدیثاں تے زندگی بسر نہ کرو, صرف آمین بالجہر والی روایت تے عمل نہ کرو. اے حدیث میں کتھے بیان کراں, میں پورے مجمع دے اندر, حالاں میں طالب علم ہاں بلکہ طویلب ہاں, میں نہیں کدی دعویٰ کیتا, لیکن اج میں دعوے دے نال اپنے نوجواناں دی وساطت نال تواڈے تک پیغام پہنچانا. ایک مسلم دی حدیث تے عمل ہو جائے, اللہ دی قسم گھراں دے سارے جھگڑے ہی ختم ہو سکدے. کی فرمایا نبی پاک نے, لا یفرق مؤمن مؤمنا. نبی پاک نے فرمایا کوئی ایمان والا خامد اپنی مسلمان بیوی دا بغض اپنے دل چ نہ پاڑے. تو 20 سال پرانے تانے مارنا ہے, قد دے تانے, رنگ دے تانے, جہیز دے تانے. تو میں تے اکثر کہنا جڑے بہتے قد دے تانے دیندے ہو, رنگ دے تانے دیندے ہو, پہلے انے ہوئے سو. کسی دی دھی بہن گھر لے آ کے ویاہ کے 6 مہینے تو بعد تانوں قد بھی نظر آوندا ہے, رنگ بھی نظر آوندا ہے, پہلے انے ہوئے سو. بلی تے ظلم کرنے والا جہنم جا رہا ہے. آخر بھی کسی دی بیٹی ہے, بھی کسی دی بہن ہے. تینوں ادن پتہ لگے گا جدوں تیری جوان تھی تیرے دروازے تو جائے گی, تینوں ادن پتہ لگے گا کہ جگر دا ٹوٹا جگر تو توڑ کے کیویں رخصت کیتا جاندا ہے. مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے رب نے تانوں اسلام دیتا ہے, لڑائی جھگڑے تو بچو, اسلام دے غلبے واسطے محنت کرو. اپنے بچیاں نو, میں تے اینا خوش ہاں, شاید تواڈے علم اندر نہیں, زبان بندی دی وجہ تو میں کوشش کرنا زیادہ پروگرام نہ کراں, لیکن جدوں میں دیکھے نا تحریک حفاظ, اصحاب کاف, اصحاب رقیم, مٹھی بر نوجوان قرآن دی محبت لے کے اٹھے نے, سنت دی محبت لے کے اٹھے نے. میں ارادہ کر کے گھروں نکلے ہاں, میں ہر ازمائش برداشت کراں گا, لیکن انشاءاللہ انہاں جواناں دے نال ضرور وفا کراں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شیخ صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب اچھا چلو ہیلو بس بیٹا بس بس. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے مسلمان بنایا تے پیار محبت والے بن جاؤ. اچھا یار میں قدم بڑھانا ہوں, میں وینا میرے نال کیڑا کیڑا ہے تواڈے جو آ گھوڑا تے گھوڑے دا. ہوں یہ دسو تواڈے جو لڑنا کنے کنے نے, جیڑا اج انشاءاللہ وعدہ کردا نا قاری صاحب اے لڑائی جھگڑا ایڈی بھڑی شے ہے, اے گناہاں دی ماں ہے, اے ام الخبائث ہے, ام الذنوب ہے. انشاءاللہ قاری صاحب در وٹاں گا, اعراض کراں گا, گالاں نہیں کڈاں گا, گریباں نہیں پھڑاں گا. یار کوئی بڈھی نو مارنا بھی کوئی عزت والی گل ہے, ڈانگ لے کے تو پیا ہونا ہے. تیرا نہیں گزارا تو طلاق دے, تیرا نہیں گزارا تو خلا لے, سائڈ تے ہو, گھر نو جہنم نہ بنا. لیکن کوشش, چلو میں زیادہ پکا وعدہ نہیں لیندا, ماشاءاللہ تا حد نگاہ کھڑے ہو. کیڑا بندہ انشاءاللہ دلوں ہو کے وعدہ کردا قاری صاحب میں چلو میں انشاءاللہ قاری صاحب لڑن تو پرہیز کراں گا, میں جھگڑا نہیں کراں گا. کیڑا بندہ جڑا جھگڑا نہیں کرے گا کہ ادھے بغیر باواں تو آئے ہو. بس اینا کی قدم بڑھانا. ہاتھ چکو ایک دعا کرنا تواڈے لئی. ادھروں باواں کدھر نے, کیمرہ ادھر بھی مار, ادھر ویکھو, ادھر باواں کتھے نے. یا اللہ جنہیں انج باں کڈی انہوں کچھ نہ دیں, جنہیں انج مومنہ والا وعدہ کر لیا اللہ نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما دے. آ چک لو چنگے رہو گے. اچھی بولو آپس اندر لڑنا, سارے بولو جھگڑنا, گھرے بان پھڑنا, مسلمان تے فائر کرنا. ہاتھ چکو ایک دعا کرا, اللہ انہاں نو مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما دے. ادھر کیمرہ مار, ادھر باواں نہیں آ گیاں. اللہ پاک انہاں نو مینا دیاں راتاں نصیب کر دے, اللہ مینا دیاں راتاں نصیب کر دے.
مزدلفہ دی رات نصیب کر دے. آ چک لو چنگے رہو گے. اللہ عرفات دی حاضری نصیب کر دے. ہاتھ تھلے کرو اگلی دعا کرا. مالکا ادھر ویکھو اللہ پہلی زندگی جڑا وعدہ گھاٹا ہو گیا نا ساڈے کولوں اسی قرآن چ پڑھیا وا تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ سانو اپنی رحمت نہ معاف کر دے. تے الحمدللہ کہہ کہ میرے سینے ٹھنڈ پاؤ. ہاں مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے. اور پورے جگ دے مذاہب ایک پاسے اسلام سہانا ایک پاسے اور پورے جگ دے صحیفے ایک پاسے قرآن سہانا ایک پاسے وشہادیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے کوئی نال کواڑے بت پن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے تے کل جال حق دے اشارے تھیں بت توڑ گرانا ایک پاسے. تو انہوں نا واقعہ دا نہیں پتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پنے نا آخری بات جدوں نا بت پنے نا تے پوچھیا بت کنے پنے نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم وڈے نو پوچھو وڈے نے پنے نے. تے نبی پاک نالے فتح مکہ دے موقع تے بت پن رہے نے. توجہ تے نالے نبی پاک کہہ رہے نے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کوئی نال کواڑے بت پن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے قل جاء الحق دے اشارے تھیں بت توڑ گرانا ایک پاسے سولی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے رب نفسی آوازہ ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے ودیاں جگ وچ تما پئیاں نی سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نی. کوئی قوم دے حق بد دعا منگدا کوئی قوم دے حق بد دعا منگدا ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے. پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں سینے نال میں لاواں تینوں تے سدھا ہی جنت جاویں. لو جی میں ویسے تواڈے نال ایک دوسرا تقاضا بھی بیان کرنا سی اے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بیان کراں گا. تے ذرا نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال زندگی صحت رہی تے 26 فروری 2022 سالانہ پیغمبر انقلاب کانفرنس کی گئی ہے. آپ وعدے کا اعلان بالکل نہ کریں ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تے حاضری ہوئے گی انشاءاللہ. تسی بھی انشاءاللہ آؤ گے نا جی انشاءاللہ. مسلمانوں اسلام مبارک ہوئے. اچھا جی الحمدللہ اینی ٹھلی رہی تو میں تقریر پھر شروع کر دینا کیونکہ قاری یعقوب شیخ صاحب میرے بڑے پیارے دوست نے بھائی نے میں انہوں کو جھٹکا بھی کھا لواں گا پر تقریر میں پھر شروع کر دینی ہے. اور کو سینے ٹھنڈ پاؤ. مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے. اور زمزم پین والے ہو تانوں زمزم مبارک ہوئے. تے مل کے بولو انشاءاللہ آپس سے لڑنا کوئی ایڈی ٹھلی نہیں. آپس جھگڑنا اپنے دیاں لتاں کھچڑیاں. احترام کرو دلیل نال اختلاف کرو. دلیل نالوں زیادہ قوت اللہ دی قسم ہے فائر اندر اونی طاقت نہیں جنی طاقت دلیل اندر ہے. مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تحریک وفاد جوانا کا پیغام ہے ہر کردے قافلے قرآن ہونا چاہیے. اس تجی نے کھڑے کر دو اپنے طور پہ کون کون. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گل دسی ہے. تحریک حفاظ نوجوانہ دا اے عزم ہے بالجزم ہے
کہ ہر گھر چ انشاءاللہ کم از کم ایک حافظ ہونا چاہیے. انشاءاللہ انہاں دا ساتھ دیو گے جی انشاءاللہ, دلوں کے ساتھ دیو گے جی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈیاں نسلاں دے اندر دین دے امام پیدا فرمائے. تہاڈے چوں کیڑا ساتھی ہے جڑا انشاءاللہ اس بات دا عہد کردا ہے کہ میں اپنے گھر چوں خاندان چوں کم از کم ایک بچہ قرآن لی وقف کراں گا؟ بس ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اللہ پاک تانوں توفیق عطا فرمائے.